ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے جو رازق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ کن میں سے ہیں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی پہچان کے لیے قرآن کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ کی محبت اور ڈر قرآن سے تعلق کے بعد ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور تر و تازگی کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ آپ قرآن کو تھام لیں، اللہ آپ کو تھام لے گا۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن سے جڑ جائیں۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دست بردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے اور نہ ہی کچھ بولے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں مہیا کیجیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش ثقل ہے
جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو اپنا ایک سٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اسی جگہ پر رکھیں۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑوا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانیوں کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا اس حقیقت پر یقین ہے کہ دوا صرف 5 یا 10% کام کرتی ہے، باقی انسان کی انرجی کام کرتی ہے۔ اگر تم یقین رکھتی ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو دوا اپنا اثر بڑھانے لگتی ہے، کیونکہ تمہارا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگتا ہے۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذرائع ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ کوئی کام ایسا ضرور کریں جو خاص اللہ کے لیے ہو، جس کا اجر آپ اس دنیا میں نہ لیں بلکہ وہ آخرت کے لیے ہو۔ ہاں، جس کا اجر آپ کا رب آپ کو خود دے۔ وابستگیاں خوار کرتی ہیں، احتیاط کیجیے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو خدا نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ شب عالم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ لوگ بھی کمال کرتے ہیں، دوست دوست بول کر استعمال کرتے ہیں۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ نیکی تب نہیں تھامتے جب گناہ کی طاقت نہ رہے۔ نیکی تو تب کرنے والے بنتے ہیں جب گناہ کی اویلیبلٹی کے باوجود انسان خود کو اللہ کی فرما برداری پر قائم رکھے۔ کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ڈائری لکھتے وقت کچھ چھپانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جھک جانے میں ہی کامیابی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ آنکھیں اس سے محبت کرتی ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے، اور عقل اسے پسند کرتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جبکہ روح صرف اس سے محبت کرتی ہے جو اس کے مشابہ ہو۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پر آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو پر خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جو بات آپ کو خوش کرتی ہے اگلے کی خوشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خوشیاں صرف عبادات سے نہیں، معاملات کو سنوارنے سے آتی ہیں۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کے باعث اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔
جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ اگر اس گھٹن زدہ معاشرے کے گھٹیا رسم و رواج تمہیں تھکا نہیں رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ بھی اس گھٹیا معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی معاشرہ ہیں۔